سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ تکاثر کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ تکاثر مکی سورت ہے اور اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ سورہ تکاثر کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر کے لفظی اور بامحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ الہاکم غافل رکھا تمہیں، تکاثر مال کی زیادتی نے، طلبی نے۔ الہاکم التکاثر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم منہ دیکھا تم نے، مقابر قبروں کا۔ حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون جان جاؤ گے تم۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر ہاں جلدی جان جاؤ گے۔ کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون جانتے تم، علم الیقین جاننا یقین کا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون البتہ ضرور دیکھو گے تم، جحیم جہنم۔ لترون الجحیم بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم پھر، لترونہا البتہ ضرور تم دیکھو گے اسے۔ عین الیقین آنکھ سے یقین کی۔ ثم لترونہا عین الیقین پھر بے شک ضرور اسے یقینی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم پھر، لتسألن البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے تم، یومئذ اس دن، عن بارے میں، نعیم نعمتوں کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ الحمدللہ سورہ تکاثر کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ سورہ تکاثر کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے اور باعتبار قرآن کی ترتیب یہ سورہ نمبر 102 ہے۔ باعتبار ترتیب نزول وحی یہ سورہ نمبر 16 ہے۔ سورہ تکاثر کا نام سورہ تکاثر اس لیے ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ التکاثر ہے، اور وہ آیت یہ ہے، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ تکاثر کا معنی ہے اپنے مال، اولاد، ارکان اور خدام کی کثرت پر فخر کرنا۔
ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ تکاثر کے شان نزول کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ انصار کے 2 قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر اپنی کثرت سے فخر کرتے تھے۔ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے کہا تم میں فلاں بن فلاں کی مثل ہے، دوسرے نے بھی اسی طرح کہا۔ اسی طرح انہوں نے زندوں کے اوپر فخر کیا۔ پھر انہوں نے کہا قبرستان میں چلو۔ پھر ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کہا، انہوں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تم میں اس کی مثل ہے، دوسری جماعت نے بھی اسی طرح کہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر نے تم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں دفن ہو گئے۔ الہا کا مصدر الہا ہے، اس کا معنی ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے۔ مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ آیت قریش کے 2 قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ وہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، وہ اپنی سیادت اور اپنے شرف سے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری اکثریت ہے اور ہمارے سردار زیادہ ہیں۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت کسی خاص گروہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے متعلق مزید اقوال میں ملتا ہے، بلکہ یہ آیت ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس فکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں غور طلب مسئلہ ہے۔ اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی مذمت فرمائی گئی ہے، لیکن مطلقاً کثرت کو طلب کرنا مذموم نہیں ہے، بلکہ اطاعت، عبادات اور محاسن اخلاق میں کثرت کو طلب کرنا مطلوب ہے، اور مال میں کثرت اگر فسق و فجور کے لیے ہو تو مذموم ہے، اگر اللہ کی رضا میں مال خرچ کرنے کے لیے مطلوب ہو تو یہ مستحسن ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رش کرنا مستحسن ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ اسی طرح اولاد میں کثرت اگر صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہو تو یہ مستحسن نہیں ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے مطلوب ہو تو یہ مستحسن ہے۔ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے والا تو کچھ دیر قبر کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور جو قبر میں دفن ہوتا ہے وہ تو حشر تک ہی قبر میں رہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں دفن ہونے والا بالآخر قبر سے نکل کر میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ زیارت قبور کے مسئلے کے بارے میں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے۔ علامہ ابن عبد البرمالکی نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم عام ہے، جیسے پہلے قبروں کی زیارت سے ممانعت عام تھی، پھر جب یہ عام ممانعت منسوخ ہو گئی تو مردوں اور عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہو گیا۔ زیارت قبور کی اباحت اور جواز پر بکثرت احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ صرف ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بتوں کی عبادت اور قبروں پر سجدہ کرنے کا رواج قریب تھا اور لوگ نئے نئے اس عہد سے نکلے تھے، اور جب لوگوں کے دلوں میں اسلام مستحکم اور قوی ہو گیا اور قبروں کی عبادت کرنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کو منسوخ کر دیا، کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ مزید روایت یہ بھی ہے کہ دفن کے بعد لوگ 7 دن تک قبروں سے جدا نہ ہونے کو مستحب قرار دیتے تھے، کیونکہ مردوں سے قبروں میں 7 دن حساب اور آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان آیتوں کا معنی ہے جن چیزوں پر تم تفاخر اور تکاثر کر رہے ہو وہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، اور عنقریب تم ان پر فخر کرنے کا انجام جان لو گے۔ آیت نمبر 4 کا معنی یہ ہے کہ عنقریب تم جان لو گے اس تفاخر کا جو عذاب آخرت میں نازل ہوگا۔ ایک قول کے مطابق سورہ تکاثر آیت نمبر 3 کا معنی یہ ہے کہ عنقریب جب تم موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کرو گے تو جان لو گے کہ میری دعوت برحق تھی، اور آیت نمبر 4 کا معنی ہے عنقریب جب تم کو موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لوگو کہ میرا پیغام برحق تھا۔ مزید قول یہ ہے کہ جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے تو تم میرے پیغام کا صدق جان لوگے، اور دوسری آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم کو قبروں میں دفنایا جائے گا اور منکر نکیر تم سے سوال کریں گے تو تم کو میرے قول کی صداقت پر یقین آ جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا قیامت کے دن تم کو اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین آ جائے گا، اور دوسری آیت کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو اس پر یقین آ جائے گا کہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیتوں میں تمام کفار سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 کلا لو تعلمون علم الیقین، اس کا معنی یہ ہے کہ تم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو کیونکہ تم کو اس فخر کرنے پر عذاب دیا جائے گا، اور یہ جو فرمایا ہے کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، اس کا جواب محذوف ہے، یعنی اگر آج تم آخرت میں اپنے عذاب کو جان لیتے تو مال و دولت پر فخر کرنا چھوڑ دیتے۔ کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہوتا ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور تجربے سے جو یقین حاصل ہو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ہمیں سرکار سیدنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر یقین ہے، وہ علم الیقین ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا وہ عین الیقین تھا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی نبوت پر یقین تھا وہ حق الیقین تھا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 6 اور 7 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیتیں کفار کے ساتھ خاص ہیں اور وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیتیں کفار اور مومنین دونوں کے لیے عام ہیں، کیونکہ مومنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا، یعنی مومن کا دوزخ سے گزر ہوگا، سو وہ اس کی گزرگاہ ہے، اور کافر کا ٹھکانہ ہے، وہ وہیں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھا دیا جائے گا، تم میں سے بعض اس کے اوپر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا،
تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں جتنے اس دن اللہ کے سامنے ہوگے، جب مومنین دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف ان کو نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں 1 دینار کا مثقال بھر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ پس وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے، ان میں سے بعض تو اپنے قدموں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے اور بعض آدھی پنڈلیوں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے، سو جن کو وہ پہچان لیں گے ان کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی کفار سے خطاب ہے، یعنی جو کافر مال و دولت پر فخر کرتے تھے، ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اس لیے تم کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے حساب کے وقت نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے کہ کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ بعض مفسرین کرام نے کہا کہ یہ آیت مومنین اور کفار دونوں کے لیے عام ہے۔ اگر کافروں سے سوال ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر تم ایمان نہیں لائے اور تم نے اس کے رسول کا انکار کیا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اور اگر یہ سوال مومنین سے ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ اے مومنوں، تم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہ تھے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی تھیں، تاکہ مومنین یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو ثواب میں جنت عطا فرمائی ہے، یہ محض اللہ کا ان پر فضل ہے، ورنہ ان کے نیک اعمال تو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نعمتوں کے متعلق سوال مومنین سے بھی کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی دن یا کسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے تو آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس وقت باہر کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی سبب سے باہر آیا ہوں جس کے سبب سے تم آئے ہو۔ پھر فرمایا، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر گئے۔ اس وقت وہ انصاری گھر میں نہیں تھا۔ جب اس کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو کہا، مرحبا، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ انصاری آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین کی طرف دیکھا، پھر کہا، الحمدللہ، آج سے پہلے میرے گھر اتنے مکرم اور معظم مہمان نہیں آئے۔ پھر وہ اٹھ کر گیا اور ات پکی اور تازی پکی ہوئی کھجوروں کے خوشے اور چھوارے لے کر آیا اور کہا، آپ حضرات ان کو تناول فرمائیں۔ پھر اس نے چھری پکڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے بکری ذبح کی اور انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور ان خوشوں سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم اپنے گھروں سے بھوکے نکلے، پھر گھروں میں لوٹنے سے پہلے تم کو یہ نعمتیں میسر آ گئیں۔ جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ان کے متعلق اسحار صحابہ اور اقوال تابعین کے بہت سارے قول اس آیت مبارکہ کے بارے میں درج ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ امن اور صحت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا، جن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ صحت اور فراغت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت لوگ فریب خوردہ ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا،
جن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ سماعت اور بصارت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کان اور آنکھ اور مال اور اولاد نہیں دیے تھے؟ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ دنیا کی ہر لذت کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ان نعمتوں پر سوال کے متعلق احادیث سے استدلال ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نعمت کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا؟ یہ تو صرف کھجور اور پانی ہے اور دشمن موجود ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بندے نے ان کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں، اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں خرچ کیا جائے اور اس نعمت پر دل سے، زبان سے اور دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم 2 قدم بھی نہیں چل سکے گا حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گنوایا۔ نمبر 3، اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا۔ نمبر 4، اس نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس نے اپنے علم کے موافق کتنا عمل کیا۔ ان تمام نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ تکاثر کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا۔ سورہ تکاثر کے فضائل و خواص سماعت فرمائیں۔ جو کوئی سورہ تکاثر کو بعد نماز مغرب 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرض سے نجات کے لیے بعد نماز عشاء 70 روز تک پڑھنے سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 120 دن تک پڑھنے سے زر پرستی کا لالچ نکل جائے گا اور دل عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں مال و دولت کی ہوس اور لالچ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں فکر آخرت کی طرف مائل فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس صورت کے فہم کے صدقے ہماری آخرت کو ہم پر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك